لانے کا نہیں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا تھا کہ جب بھی ہم نے علماء کرام کے ساتھ چلنا ہے، سیکھنا ہے، اولیاء کرام کے ساتھ چلنا ہے، سیکھنا ہے، تو جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور عمل کرنے سے ہی ہمارا کام آخرت والا آسان ہوگا، دنیا والا نہیں۔ عمل کرنے سے ہمارا کام آخرت والا آسان ہوگا۔ لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب بندہ دین کو دنیا میں استعمال کرتا ہے تو یہاں پر بھی اسے رحمتیں برکتیں ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس دنیا میں دین کو استعمال کریں اور رحمتیں اور برکتیں نہ ملیں۔ اگلا کام تو ہونا ہی ہونا ہے، یہاں پر بھی ہوگا۔ چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے، ہم سارے کچھ نہ کچھ کاروبار کرتے ہیں، کرتے ہیں۔ جب کاروبار کرتے ہیں، کوئی لینا دینا کرتے ہیں، تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب کسی سے لینا دینا ہو تو لکھ لو اور 2 گواہ ڈال دو۔ کیا فرما دیا؟ اے ایمان والو، جب کبھی لینا دینا ہو لکھ لو، گواہیاں ڈال دو۔ اب یہ قرآن کا حکم آ گیا، اور جب آپ لکھ لیں گے، گواہیاں ڈال دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے پاس ایک ثبوت ہوگا کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے جناب، میں نے لینا دینا ہے۔ اگر نہیں ہوگا، یہ جو معاشرہ ہے دونوں طرح سے کرپٹ ہے۔ کچھ لوگ بحث میں رو رہے ہوتے ہیں مال اچھے نہیں ہیں، یعنی ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں، اور دوسرے رو رہے ہیں لوگ اچھے نہیں ہیں۔ تو سمجھ میں آیا، اوپر والے بھی بدتر ہیں، نیچے والے بدترین ہیں۔ اوپر والے بدتر ہیں، نیچے والے بھی بدترین ہیں، دونوں ہی اچھے نہیں ہیں۔ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوپر والے برے ہیں جناب، ان کا کام ہے قانون بنانا، اصول بنانا، ان کا کام قانون بنانا، اصول بنانا، ہمارا کام امپلیمنٹ کرنا ہے۔ وہ جیسے بھی ہوں، کیا ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں قانون اور اصول کو؟ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1 ڈش کر دی گئی شادی کے لیے، 1 ڈش کر دی گئی شادی کے لیے کہ بھائی 1 ڈش پکے گی کھانے کے لیے، یہ براتوں میں ولیمے میں 1 ڈش پکے گی۔ تو کن لوگوں نے رولا ڈالا؟ عوام۔ یار ہم نے دکھاوا کرنا تھا، ہم نے تو رولا ڈالنا تھا، 1 ڈش۔ نائیوں نے رولا ڈالا، لے یار ہمارا کاروبار بند کرنے لگے، ہمارا تو کھانے پینے سے ہے، 10 ڈشیں پکیں گی تو کام ہوگا۔ واہ ٹڈا جی، تو ہی ساڈا پتر، تو ہی ساڈی تھی۔ ہمارا کام وہ 1 ڈش پر آپ نے آپ ہی رولا ڈالنا تھا۔ اوپر والے نہیں، ہم بھی ہیں۔ ہم اگر مانگیں رب سے یا اللہ ہمیں دین دے، تو کیوں نہ دے؟ ہم مانگے اللہ کریم سے ہمیں دین دے، تو کیوں نہ دے؟ بڑے ہم لینا ہی نہیں چاہتے، ہم رکھیں گے کہاں پر دین کو؟ ہم استعمال کرنے والے نہیں دین کو۔ تو قرآن نے ایک لفظ بول دیا، ایک سنٹینس بول دیا، ایمان والو، جب بھی کسی کو دینا لینا ہے، قرضہ دینا لینا ہے، سودا لینا دینا ہے، لکھ لو، گواہیاں ڈال لو۔ میں یہ بھی مانتا ہوں وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی بعض اوقات ہمارے لیے زیرو ہوتا ہے۔ جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کاروبار میں جس نے کوئی لینا دینا فراڈ ہوتا ہے، بلا لیتے ہیں، قرآن نہیں بلاتے، بدماش بلاتے ہیں، اور بدماش آ جاتے ہیں کہ جی ہم صلاح کروا دیتے ہیں۔ کچھ کمیشن بدماش لے جاتے ہیں، کچھ ان کو، یار کچھ تو چھاڑتے، کچھ اے چھڑے، کیوں بھائی؟ یہ فیصلہ کرنے والا تو کون ہے؟ فیصلہ تو ایک ہی ہوگا کہ اس کا مال ہے، اسے ملے۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بندہ وہ دیوالیہ ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا، پیسے پاس نہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے بلایا، ہاں بھائی پیسے، صحیح بینکرپٹ ہو گیا، پیسے نہیں ہیں، دیوالیہ ہو گیا، پیسہ کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے اس کا ساری چیزیں بیچ دی۔ ساری چیزیں بیچنے کے بعد جن کا بنتا تھا ان کو پرسنٹیج کے حساب سے دے دیا۔
परसेंटेज, किसी ने ज़्यादा दिया हुआ माल है, किसी का कम है, परसेंटेज के हिसाब से उसको तकसीम कर दिया और कहा भाई होने तो कुछ नहीं है, उनका खनिजर माफ़ करो। और अगर ये ऐसी बैंकरप्सी हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो हुकूमत का काम है मजीद ज़कात के जरिए उसे अपडेट करे कि हम अब तुम काम करो। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने उसका सारा, ये क्या लेना देना हुआ भाई, अदा तू छड़ दे, अदा तू छड़ दे, नुकसान ये ऐसा करने वाले कल क़यामत वाले दिन भुगतेंगे कि तू कौन होता छुड़ाने वाला। जिसने किसी के 10 रुपए भी मारे होंगे ना बेटे, तो फिक कहती है कि उसकी 700 नमाजें जो कबूल हुई होंगी वो उसे दे दी जाएंगी। ये पैसा सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है, आपके आगे जाने का, आपके पीछे आने का। पैसे का ही तो मजा आता है, क्योंकि जो चीज चल रही है पैसे से चल रही है, मोहब्बत चल रही है पैसे से चल रही है, दुश्मनी चलती है तो पैसों की वजह से चलती है, ये सारा कुछ पैसों की वजह से ही होता है। और हजूर की हदीस पाक का मफहूम है कि हजूर ने इरशाद फरमा दिया, मेरी उम्मत की आजमाइश माल है, ये रोला डालेगी माल की वजह से। और ये कोई भी सब्र नहीं करता। मां को पता लग जाए पुत्र को किन्ने ने, बुढ़ी को पता लग जाए पुत्र को किन्ने ने, जिनको पता लग जाए कि माल कितना है, आप अपने ईमान से बताएं क्या करेंगी? हर कोई अपनी तरफ, क्योंकि माल ही तो आजमाइश है। इसलिए हर कोई बंदा ये भी फ्रॉड करता है कि अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताता, वो कारोबार भी कर रहा होता है, बताता ही नहीं है। और अगर मर जाए अचानक तो फिर क्या होगा? जिन्होंने देना वो भी गायब हो जाते, मिलते ही नहीं है, क्योंकि उनका ताल्लुक खुदा से होता ही नहीं है, अल्लाह से होता ही नहीं है। कोई अपने आप आकर नहीं कहता जनाब मैंने इसका इतना देना था, ये मुझसे ले ले, नहीं कहता। क्यों? डर नहीं है, खौफे खुदा नहीं है। अगर कहा जाए हुक्मरान बुरे हैं, नीचे वाले बदतरीन हैं। कुरान और सुन्नत सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, नीचे वालों के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हजूर अलैहिस्सलाम तहियत व सना को इरशाद फरमाया गया, ए महबूब तुम्हें नबी बना दिया गया है, नबूवत वाले काम करो, तो जिनके साथ आपको पाला पड़ा कौन लोग थे? मुशरिकीन मक्का। नबी माना ही नहीं, क्या नबी को नबूवत करनी चाहिए कि नहीं? अगर नबी ये कहते यार अल्लाह ये लोग नहीं मानते, तो नबी ने नबूवत का हक कहाँ अदा किया? तेरा काम नहीं है, ऊपर वाले नहीं मानते, नीचे वाले नहीं मानते, तेरा काम नहीं है, तेरा काम है जोर लगाना। जैसे हदीस पाक में आता है ना, कितना अच्छा वो चरवाहा है कि वो बकरियां चरा रहा है और अपने आप ये कामत कहता है, अज़ान कहता है, नमाज पढ़ लेता है, कोई नहीं मिलता। ऐसे दौर में जहां नमाजें गैब कर दी जाएं, वहां नमाजें पढ़ने वाला कामयाब तब होगा जब मात को मान रहा होगा। तो कुरान ने फरमा दिया, ऐ ईमान वालो, जब आपस में कोई सौदा लेन देन करना है तो लिख लिया करो, गवाहियां डाल लिया करो, जरूर डालनी चाहिए। आशिकों का यही काम है, आशिकों का यही काम है। अगर मुझसे पूछेंगे, मैं लेना देना करता नहीं, अगर मैं लेना देना करता हूं तो मैंने एक उसूल पहले ही बुनियाद कर दिया हुआ है कि मैं जब किसी को पैसे दूंगा वापस ना करे कोई मसला नहीं, मैं उसे क़यामत वाले दिन भी नहीं पूछूंगा। इसका मतलब ये नहीं वो पैसे वापस ना करे, उसका मतलब ये है उसने फ्रॉड कर लिया, ठीक है। ये मैंने इसलिए अपने लिए असूल रखा, अव्वल तो मैं देता ही नहीं, अपने लिए असूल रखा, क्योंकि असूल का मतलब यह था कि यार वो खराब तो हो गया, अब मजीद खराब करना, उसे और झूठ बोलेगा और झूठ बोलेगा, जाने दो। और मैंने आगे भी बताया था आप लोगों को भी हौसला करने के लिए, जब किसी को दो दिमाग में सोच कर दो, वापस नहीं आना, नहीं तो ना दो। बड़ा दिमाग, बड़ी सोचों वाले लोग बड़े होते हैं, बड़ी सोचों वाले लोग बड़े होते हैं, वही कमाल पैदा करते हैं। माशरे में जो थरथल्ली में जाते हैं वो लोग पैदा करते हैं जिनका दिमाग बड़ा होता है, जिनकी सोचें बड़ी होती हैं। आम और घटिया लोग ये थरथराहट पैदा नहीं कर सकते। तो कुरान ने फरमा दिया, ईमान वालो, जब किसी को लेन देन करना हो लिख लिया करो फैसला। हमारा एक दोस्त है ना, तो उसने मकान बेचा, मैं इस हक में था ही नहीं कि मकान बेचा, कत्तन नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है कि हुजूर ने इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन के बदले ज़मीन खरीदें, ज़मीन के बदले ज़मीन खरीदें, मकान के बदले मकान खरीदें। बेटे घर में एक घर हो ना तो बंदा वहाँ से बाहर नहीं निकलता, बच्चे इधर उधर नहीं जाते, कोई जाकर मजदूरी कर ले लेकिन ये काम ना कर, मकान ना बेच। आपको मालूम है मकान बेचते कितने की रजिस्ट्री पड़ती है आजकल?
آگے لیں گے کتنے کی رجسٹری پڑ گئی, اور 4-5 لاکھ تو ذرا رجسٹری پہ لگ جانا ہے. کتنے گھاٹے کا سودا تو نے کر لیا, اور 5 لاکھ تو ویسے لگا دے پھر پکڑ کے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ اسی میں سے بیٹے جب ہم نے بیچا آگے لیا تو کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں ہے, اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. لیکن نہیں نا سمجھ نہیں آتی. بندہ کہتا ہے نہیں ہو جائے گا, میں مان لیتا ہوں بیٹے, میں نے حدیث سنائی ہے. کیا سنائی ہے؟ زمین کے بدلے زمین, مکان کے بدلے مکان. کاروبار میں نہیں لگانا, منع کیا گیا ہے کہ جب ہم کاروبار میں لگا دیتے ہیں کاروبار نیچے چلا گیا, کرے گا کیا؟ اب آگے جب نکلے گا, چلیے بیٹے لائٹ نہیں جل رہی, گھر میں تو ہیں, سکون سے تو ہیں, بتی نہیں نا آ رہی کٹی گئی ہے, گھر سے باہر تو نہیں ہے. اور جب ہم گھر سے باہر چلے جائیں گے کرایہ دینا پڑے گا. ماما کنا دے نہیں جی 25,000 روپے دینا ہے, دے پھر اینا تو کما سکتا تھا, پھر جب دینے لگا ہے یہ 25,000 کہاں سے دے گا؟ وہ جو پڑا ہوا ہے اس میں سے دیتا جائے گا. کیا کرے گا؟ خود بدماش, خود ہی غلط, خود ہی گٹیا سوچو کے مالک, مانتے ہی نہیں نا سمجھ آتی ہے کہ یار کرنا کیا. اور بابا دنیا کھیلنے کا نام ہے, اللہ سے کھیلنے کا نام ہے, اللہ سے لینے کا نام ہے. اسی سے لینا ہے سب کچھ, اور اس کے دیے ہوئے سے میں دینا ہے سب کچھ. اور یہ کہ میں آپ کو دے رہا ہوں, باتیں دے رہا ہوں, اس لیے دے رہا ہوں آگے آپ نے سمجھانی بھی ہے. کوئی ایسا کرنے لگا تو کہے تو اپنے ساتھ فراڈ کرنے لگا. جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ 2,000 کی نوکری کو ٹھکرا دے گا, وہ 100 روپے کی نوکری کو ترسے گا. نہیں چھوڑنی نوکری نہیں چھوڑنی جب تک اس سے آگے نوکری اچھی نہ ملے. آگے اپڈیٹ کرے لیکن اس سے پہلے چھوڑنی نہیں ہے. چھوڑنی تب ہے جب آگے اچھی ملے. اب پچھلی چھوڑ دیتی آگے دی نہیں ہے. اور میں آگے بھی سمجھا رہا ہوں, بار بار سمجھاتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس 1 سال کا راشن گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے. 1 سال کا راشن گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے. ان میں ساری فیسیں بچوں کی دیگر, کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہو تو ان کو معلوم ہے کہ یار سال کا. آپ تو پریشان ہوتے ہیں, سارا گھر پریشان کر دیتے ہیں, کھانا خراب کر کے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ عقل نہیں ہے بیٹے, عقل نہیں ہے. یہ پلوانی ادھر نہیں چل رہی, یہاں پر قرآن اور سنت چلتا ہے. جو قرآن اور سنت کے مطابق چلے وہی پہلوان ہے. تو قرآن نے فرما دیا اے ایمان والو, جب لین دین کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لکھ لیا کرو, گواہیاں ڈال لیا کرو, بعض کو گارنٹی لے لیا کرو. جی اب جنگ بندی ہوئی ہے, سیز فائر کروایا, اچھا کس نے گارنٹی دی ہے؟ جی سعودیہ نے انڈیا کی گارنٹی دی ہے, ترکی نے ہماری گارنٹی دی ہے. گارنٹی دینے والے موجود ہیں کہ سیز فائر ہو چکا ہے, لڑائی نہیں ہوگی. 2.5-3 سال کھلوئے گا نہیں حالے پیرا تک کھلون واسطے 2.5-3 سال لگن کے رولا جنا مرضی پا لے. یہ بات یاد رکھیے گا. ابھی وہ بھارت کھڑا ہونے والوں میں سے نہیں ہے, جتنا اس کو پڑ گئی ہے نا وہ کھڑا ہونے والوں میں سے نہیں ہے, نہ کھڑا ہو سکتا ہے. آپ جیت چکے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ہم خبریں جو سن رہے ہوتے ہیں پھر ہو گیا, انجا آ گیا, جہاز آ گیا. کچھ نہیں ہونا, یہ ہو چکا ہے. ابھی ان کو پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے ٹائم لگے گا. جتنا ان کو ڈیمورلائز ہو گئے نا, ان کو اٹھنے میں ٹائم لگے گا. اس لیے جب کوئی بندہ ڈیمورلائز ہو جاتا ہے نا, اسے اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے, سال لگ جاتے ہیں. ایک فیصلہ جب کسی کو نیچے گرا دیتا ہے نا, اسے اٹھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. کہتے ہیں کماتے کماتے ایک جگہ پہنچتے ایک فیصلہ نیچے کو لے آتا ہے. جیسے آپ نے شادی کرنی ہے کسی بچی کی یا بچے کی, شادی کرنی ہے, فیصلہ کرنی کس کے ساتھ؟ یا اوپر چلے جائیں گے یا نیچے گر پڑیں گے. دھیان سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے, قانونی اصولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو قرآن فرما دیا ایمان والو, جب کوئی سودا لینا دینا کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ لکھ لیا کرو. بہت سے بندے مر جاتے ہیں, لکھا نہیں ہوتا. تو میں نے کیا کہا, اس کے بچے ترستے ہیں, کیونکہ نہ چاچا دیندا ہے نہ تایا دیندا ہے, سارے لٹیرے بن جاتے ہیں. ہر ایک کو مال کیا کہتے ہیں دوسروں کا زیادہ نظر آتا ہے, عقل اپنی زیادہ نظر آتی ہے. کہیں پر بھی دیکھ لیں, کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں یار تیرے کو گھٹ ہے تو رکھ لے یار, اور میرا بھائی اور تیرے کو کم ہے. نہیں, اس کو اپنا نظر آئے گا, اپنے بچے نظر آئیں گے, میرے بچے کیوں نہ کھائیں. ٹھیک ہے. اور میں نے اکثر بتایا ہے کہ اکثر جب وراثت کا وہ کہتے ہیں نا پیسہ تقسیم ہونا ہوتا ہے نا, تو بہنیں ویسے معاف کر دیتی ہیں, وہ زیادہ سخی ہوتی ہیں نا, بہنیں زیادہ معاف کرتی ہیں, بھائی کو بھی معاف کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھی مثال بنتی ہوگی, ورنہ بہنیں معاف کرتی ہیں, بھائی معاف نہیں کرتے. اور میں پھر کہا کرتا ہوں بہنوں کو معاف نہیں کروانا, بلکہ کیا کرنا ہے, بہنوں کے آگے رکھ کے کہنا کل آ کے لے لیں گے اگر تو معاف کرنا ہے.
ان کے آگے رکھیں 10 لاکھ روپیہ کہ تیرا راستے 10 لاکھ روپیہ بنائی تے اگر تو نہ کرنی ہوئی نا تو کل لاواں گے پھر دے دیں. بڑا آسان سا حل ہے. کیا ہوگا ہے نہیں بیٹے, میں اس لیے یہ عقل دے رہا ہوں کہ بیٹے وہ بہنیں اگر سسکتے تڑپتے آپ کو معاف کر رہی ہیں, آپ بشرم ہیں, آپ بغیرت ہیں, آپ قرآن کو نہیں سمجھ رہے. قرآن کہتا ہے حصہ وراثت کے تقسیم ہو چکے, معافی کس بات کی ہے؟ اور یہ بغیرت بندے ہی کیوں معاف کروا رہے ہیں؟ کیوں معاف کروا رہے ہیں؟ بہنیں کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ وجہ کمزور ہے بیٹے, کمزور ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. جب ہم شادیاں کرتے ہیں نا, جب ہم شادیاں کرتے ہیں بیٹیوں کی, ان کو کتنا جہیز دے دیتے ہیں. جو ان کا مال نہیں ہوتا وہ بھی ان کو دے دیتا ہے, باپ دے دیتا ہے. 10-20 لاکھ روپیہ اس کی شادی پر لگ جاتا ہے. اور جب وراثت کی باری آتی ہے تو اس کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ باپ مرنے پر حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ جو جہیز دیا باپ نے کس کھاتے میں دیا؟ کون سی شریعت پر دیا؟ یہ تو مرد کا کام ہے بنائے. اس معاملے میں بغیرت کون نکلے؟ مرد بناتے نہیں ہیں, لے لیتے ہیں. میں گھر میں گیا تو ان کا اوپر والا پورشن خالی تھا. میں کہ یہ اوپر والا پورشن خالی ہے, کہ اس لیے رکھا ہوا نا, شادی جو کرنی ہے آپ سامان لے کے آن گے. وہ اتنی ہمت نہیں کرتے کہنے کی کہ ہمیں سامان نہیں چاہیے یار, یہ ہمارا کام ہے بنانا. کہیں پر نہیں آتا برات یا جہیز, کہیں نہیں آتا. حضرت حضور علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا, ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہا سرکار کچھ نہیں ہے. کہا اچھا وہ زرہ کدھر ہے جو تمہیں ملی تھی؟ کہا سرکار میرے پاس ہے. جاؤ بیچ کر آؤ. بیچ کر آئے. بیچنے گئے تو آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مل گئے. کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا زرہ بیچنے جا رہا ہوں. کہا اچھا زرہ بیچنے جا رہا ہوں, کتنے کی؟ کہا 400 درہم کی, جو مجھے یاد پڑتا ہے 400 درہم کی. کہا دے دو. 400 درہم دیے, واپس جانے لگے. کہا لی 400 مل گئے. کہا یہ زرہ میرے سے تحفے میں لے لو. اے بھرا نے بہن نہیں کرنا ہوتا. اے سبحان اللہ بیٹے اپنی جگہ, لیکن اسی اے انہوں نے سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں آپ تو کتنا کچھ نہیں, آپ تو کچھ نہیں کہا. ہم جب سبحان اللہ ان کی بات کرتے نا تو سمجھ میں آتا ہے ہم نے کرنا ہے. میرے لیے قرآن, میرے لیے نبی کا فرمان, میں ہوں عاشق, بس کوئی چلے یا نہ چلے, عاشقوں کا کام ہے چلنا. عشق کے بغیر چلا ہی نہیں جاتا بیٹے. کیسے چلے گا بندہ؟ سمجھ کے بغیر آتی نہیں یہ سمجھ. حکمت اور دانائی اسی وقت آئی جب انسان کو سمجھ آئی کہ میرا معاملہ دنیا کا نہیں آخرت کا ہے. واپس آئے, حضور نے شاید میں, ہاں بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سرکار ایسے ایسے. حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دعائیں کی. پھر اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیسے گنے بغیر دیے اور فرمایا جاؤ اس کا جہیز لے کر آؤ, سامان لے کر آؤ. علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بیٹا, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا. اس لیے سرکار نے ان کے پیسوں میں سے جہیز بنایا تھا. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آپ کو بس سمجھ آ گئی جہیز کا کام کس کا ہوا. نہ لڑکی والے یہ کلیم کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں لڑکے والوں سے, پاری تاڑا کام میں کر کے دیکھا. لڑکی والے لڑکے والوں سے کر کے دیکھیں کہ جناب تاڑا کام میں جہیز بنانا, ہمارا نہیں ہے, ہمارا برات کا بھی نہیں تعلق ہے, آپ کھانا کھانے آ جاؤ, ولیمے کا تعلق ہے. سارا کچھ تو مرد کو اختیار دیا گیا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں. بھائی یہاں پر مرد نیچے, عورت اوپر. جن کا دین عورتوں والا ہو انہوں تک ہی بنے گا. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کچھ بنایا وہ ان کے پیسوں سے تھا جہیز. اور جو 400 درہم اس وقت کے بنتے تھے نا, وہ 1.7 کلو چاندی کے برابر تھے. کتنے تھے؟ 1.7 کلو چاندی کے برابر, جو آپ نے وہ کیا کہتے ہیں حق مہر دیا تھا. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ حق مہر شرعی حق مہر کتنا ہے یار؟ نہیں میں پھر وہی کہاں گا نا, اے بھی بغیرت نے, اے بھی بغیرت نے.
جڑے بغیر ریفرنس تو کہی جا رہے ہیں 32.5 شرعی حق مہر جی 32.5 کتنے لکھیا سی؟ میرے کو ہی سنو گے کیونکہ میں سکھانا آیا بھائی، میں سکھانا آیا، میں نبی کو اتنا ریڈ کرنا چاہتا ہوں نبی میرے اندر سے بولے. میری خواہش ہے کہ میں حضور کو اتنا ریڈ کروں، اتنا پڑھوں کہ ہر معاملے میں نبی میرے اندر سے بولے نا. میرے اندر سے بولنے کا مطلب میرے اندر سے نبی کی خوشبو تو آئے نا. میں یہ نہیں کہتا دوسرے، میں نے اپنی صرف بات کی ہے، دوسروں کو یہ نہیں کہا وہ نہیں کرتے. میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، میں صرف اپنے ساتھ ہی مقابلہ کرتا ہوں، کسی سے مقابلہ نہیں کرتا. اپنے آپ کو ہی بہتر بنانا شروع کر دیتا ہوں کہ میں نے اور مزید بہتر کیسے بننا ہے، کیونکہ جنت کے 8 دروازے کھلوانے کے لیے نا کچھ کرنا پڑے گا. آپس میں لڑنا نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا کہ جنت کے 8 دروازے میں نے کھلوانے ہیں. تو جب میں کھلوانے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کروں گا نا. اس لیے بیٹے میں اتنا پڑھنا چاہتا ہوں حضور کو، اتنا پڑھنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر سے حضور نکلے. آپ کو مسئلہ پوچھیں میں بتا دوں یہ مسئلہ ایسے ہے، تو کیا نکلا میرے اندر سے؟ نبی کی بات، نبی کی حدیث، قانون، اصول نکلا. تو اس لیے میرے اندر سے نبی نکلنا چاہیے، میرے وجود کے اندر میرا نبی ہونا چاہیے. اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں جگہ دیں اور ہمارے دل میں آئیں، ہمارے دل میں تشریف لائیں، ہمارے خیالوں میں تشریف لائیں. اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں درود حضور کو یاد کرنے کا نام ہے، صرف پڑھنے کا نام نہیں. حضور وہ بھی پڑھنا بھی ہے، میں نہیں یہ کہتا، لیکن حضور کو یاد کرنا ہی، یاد رکھنا ہی درود ہے. حضور کی سنت پر چلنا ہی درود ہے. صرف درود پڑھ کے دھوکہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور کی سنت پر چلنا ہی درود ہے. کمال پیدا ہونا چاہیے نا. اس لحاظ سے وہ حق مہر کی بات درمیان میں رہنا جائے کہ بعض کو میں سلپ کر جاتا ہوں. حق مہر جو ہے یہ کہیں بھی 32.5 نہیں لکھا ہوا بیٹے. پتہ نہیں کس نے گمایا ہوا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ 10 درہم کی چاندی 2.75 تولہ، اس سے کم جو ہے حق مہر نہیں ہو سکتا. جس دور میں مرضی چلے جائیں. کتنا میں نے بتایا؟ 2.75 31-30 کے درمیان ہے. 3400 روپے تولہ ہوئی. 3400 3 پر کو دے دے ذرا کتنا بنے گا؟ ملٹیپلائی کریں. 10,000 کم از کم 10,000 لگا. یہ حق مہر ہے. 32.5 کتنے نہیں جائے؟ اب میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ قانون کے مطابق کتنا ہے؟ 2.25 کم از کم، اس سے کم نہیں بیٹے، اس سے کم نہیں. حدیثیں بڑی ہوں کہ قرآن پر بھی نکاح کر دیا، صورتوں پہ نکاح کر دیا. ہم نے ان پر نہیں جانا. حدیثیں بہت ہیں جو میں نے اپنی فقہ کے مطابق اصول بیان کر دیا سب کو. یہ یاد رکھنے والی بات ہے 2.75 تولہ چاندی ہر دور میں، اس سے کم حق مہر نہیں ہوگا. اور حق مہر کدھر؟ لڑکی کا. حق مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے اسے کچھ مال دینا. حق سمجھ آئی نا؟ اس کی شرمگاہ کو استعمال کرنے سے پہلے مال دینا، حق مہر. تو کیا سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ دینا اور خوشی سے دینا، عورتوں کو خوشی سے ان کے حق مہر ادا کرنا. پھر یہاں پر کہیں گے اگر عورت معاف کر دیتے تو اپنے کھائیو تڑا کام ہی ہے. تھی جھوٹیاں قسمہ کھائی جاتے ہو، حق مہر کھائیو کہ کہڑی گل ہے؟ کھائیو یار. دینے والے کو ثواب ہے کہ کھانے والے کو؟ دینے والے کو ثواب ہے کہ کھانے والے کو؟ تیرا ثواب تو بڈھی لے گئی، عورت لے گئی، اس نے معاف کیا، تو نے تو کھا لیا. حق مہر یقین منو، حق مہر جنہا نا حق مہر وہ بھی کھان تو بعد نا وہ کہنا یار چاولوں کے پیسے دینے نہیں، فلانے کے پیسے دینے نہیں، فلانے کے پیسے ادھر ہی لگ جاتا. پھر میں نے یہ کہا حق مہر لازم تھا، واجب تھا کہ یہ روٹی ساری تھی جو لوگوں کے لیے کھلا دی. آپ نے ساروں کو روٹی کھلا دی، نام اونچا کر لیا، ناک اونچی کر لی، حق مہر نہیں دیا. تو بدبخت تو آپ لوگ ہیں کہ جو اصل تھی اس کی طرف نہیں آتے، پیسہ لگا دیتے کھانے پینے کے لیے. وائے کیوں لگاتے ہیں بیٹے؟ بیٹے جب تم سمجھ آؤ گی نا تو پلا تو پانی لنگ گیا ہوئے. جب آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی نا پلا تو پانی لنگ گیا ہوئے گا. آپ کہیں گے یا اللہ دوبارہ زندگی میں بھیج دے، کھیل کے دکھائیں گے. دوبارہ کل دس یا اللہ اسی دوبارہ کھیل کے دکھائیں گے. بیٹے دوبارہ زندگی نہیں ملنی.
آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج جو کرنا ہے آج کرنا ہے. بٹ ایسا نہیں کہ میں نے کیا نہیں ہے. میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی, بیٹیوں کی شادی کی ہے, سارے دوستوں کو معلوم ہے کہ میں نے قانون اور رسول کے مطابق کی, قانون اور رسول کے مطابق کی. اس لیے کی تھی کہ یار مجھے معلوم ہے میں مین آف ورڈز ہوں, ٹھیک ہے. اگر میں ہی اپنے الفاظ کہہ کر مکر جاؤں گا تو پھر ہوگا کیا, مجھے فالو کس نے کرنا ہے. زندگی ایک دفعہ ہی ملی ہے نا, تو زندگی میں کھیلنا ہی سب سے بڑا کام ہے. یہ کیا بات ہوئی منگتا بن کے ہر دفعہ کڑی والے کچھ لے کے آ جائیں گے. کڑی والے ہم نے کبھی عید نہیں مانگی, عیدیاں شبراتا مراشربہ باہر کر دیتی ہیں. اور مرد کا کام ہے کام کرنا یار. یہ کیا منگتا بن کے عورتوں کا منگتے ہی بنے ہوئے ہم لوگ. پھر اس لیے عورتوں کا غلبہ رہے گا ہم پر, کسی اور کا تو نہیں ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کا غلبہ تو ہم پر نہیں ہوگا. تو کم از کم حق مہر کتنا ہوا بیٹے. یہ آپ نے جہاں پر بھی اس وقت ضرب کریں گے بھائی ایسا تو گھٹ نہیں ہونا, تھوڑا کام میں دسنا. اگر آپ وہیں پر کہیں گے نا لوگ کہتے ہیں شرعی حق مہر 32.5, تو پھر اور ہی بات ہو جائے گی. کیونکہ آپ پڑھے لکھے اب بن گئے. جب میں نے بتا دیا پڑھے لکھے بن گئے. جب پڑھے لکھے بن گئے تو پڑھانے والے بن گئے. جب تک پڑھائیں گے نہیں, چاہے ایک ہی مسئلہ ہو, بتانا ضروری ہے جہاں مرضی ہو. ہاں زیادہ کرنا ہے تو زیادہ جتنا مرضی کر سکتے ہیں. حق مہر میں مکان لکھ کر دے دے تو میری طرف سے مکان ہے. میں نے یاد پڑتا کہ ایک لڑکی نے, عورت نے مرد سے طلاق مانگی. وہ دینا نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ ابھی دماغ خراب لڑکی تھا. انہوں نے کہا مجھے طلاق چاہیے. انہیں کیا کہ انہیں نہ زیور پایا سی, انہیں انج پایا سی, انہیں انج کیتا. انہیں کہا میں جنہ تینوں دیتا نا, جڑا تیرے کو سب تیرا, اے گھاٹے کہ تو میرے کو لیدا ہون لگی. تینوں اتنا احساس ہی نہیں ہے گا کہ جڑا پیار کرنے والا ہاون جڑا ہے وہ تینوں چھڑدا پیا, تینوں عقل ہی نہیں آ رہی. تو جا چلے جا, میں طلاق نہیں دینا چاہتا, تو لینا چاہتی ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت طلاق مانگتی ہے جنت کی خوشبو نہیں پا سکے. ہاں وہاں طلاقیں مانگتی جاتی ہیں. عقل نہیں ہے نا بیٹے. جب ہم اپنی بچیوں کو سمجھائیں گے یہ باتیں کہ میں طلاق نہیں مانگنی, تب ہی نہیں مانگیں گے. اگر ہمارے مائیں یہی باتیں سمجھا رہی چھڑ دے سو, آپ نے کبھی کسی کو نہیں یہ کہنا چھڑ دے. آپ میں سے کسی نے نہیں کہنا چھڑ دے بھائی. اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں چھوڑ دے, خوش رہنے دے. اس کا مطلب آپ کے اندر غلاظت ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے چھوڑ دے, میں نے پسند نہیں ہے, اسے پسند ہے, رہنے دے. آپ کیوں چھڑوانا چاہتے ہیں؟ تو قرآن نے فرما دیا اے ایمان والو, جب کوئی سودا لین دین کرنے لگو لکھ لیا کرو, گواہیاں ڈال لیا کرو, اور 500 کا اسٹامپ پیپر لے لو. اگر بعد میں کچھ ہو گیا, تمہارے مرنے کے بعد ثبوت بھی کوئی نہیں ہے کہ بھائی لینا ہے, اور مر گیا جی اور 10 لاکھ روپیہ ادو کا لینا سی, کہتے ثبوت کوئی نہیں ہے, اور ساری زندگی لڑتے رہو. یقین مانے داڑیاں والے بھی اس میں شامل ہیں. یہ نہیں کہ بغیر داڑیاں والے بھی اس میں شامل. پیسہ ایسا امتحان ہے دینے کو دل نہیں کرتا کہ میں واپس کروں. اور عاشق لوگ جو ہوں گے نا کہیں گے ساڈے تے یا اللہ کل کوئی کلیم نہ کرے کہ بھئی اتنا پیسہ اس نے دینا تھا, یہاں دنیا میں دے کر جائیں. دنیا میں. ہاں ایک اور بات ہے اس میں شامل کر لیں. بٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے, نیتاً نہیں ہے, نیتاً آپ پھنس گئے ہیں, دینے کے لیے نہیں ہے, جس کا دینا ہے نا اس کے پاس جا کر صاف کہہ دیں یار پیسے نہیں ہیں دینے کے, نیتاً. ان پر گالا کٹے برا بلا جو بات ہی گال ہے, لیکن آپ نیتاً اس کے پاس جا کے یار پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. جب ہوں گے آسانی پیدا کر دیں, میں دے دوں, تاکہ اس کو معلوم ہو کہ اس نے مجھے کہا تو ہے. او کی کہتے نا ادھر دی گل کل دے داں گا, پرسوں دے داں گا, ہے نہیں, کہیں اسے. اب اس پر رہی نا, وہ آپ کو چھوٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا, مقدمہ کرتا ہے, چیک آپ کا تھانے میں جمع کراتا ہے, وہ اس کی بات ہے. آپ کو کہنا تو چاہیے نا یار بھی میرے پاس ہوئے نہیں ہے, میں بلنڈر مار گیا ہوں یار, میری سوچیں غلط تھی, میں کر نہیں سکتا. اور یہ بھی ایک باری بات یاد رکھیے گا, پیسہ لینے کے لیے بھی قانونی اصولی ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے آنے کہاں سے. آپ کے پاس 10 ذریعے ہونے چاہیے کہ آنے کہاں سے, تب لیں. ادروائز پیسے نہ لے, غریبی میں گزارا کر لیں. غریبی میں گزارا کر لے, پیسہ مانگنا اچھا نہیں ہے. ایک حدیث سنا کے بس کروں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, نبی کی بات ہے کہ جس بندے پر ایک دن رات 24 گھنٹے بھوکا گزر گئے اور اس نے اف تک نہیں کی, کلیم ہی نہیں کیا, کسی کو کہا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 سال کا راشن کھول دے گا. کبھی حدیث کو ازمایا کریں, تو ازمانا ہے گلاں نو کہ میرے نبی دی گل طاقت کنی.
ساری طاقت قرآن اور سنت میں ہے. لڑیں گے ضرور لڑیں گے, اپنے ساتھ لڑیں گے, خود کو بدلنے کے لیے لڑیں گے, خود کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے لڑیں گے. اگر ہمارے اندر نبی کے معجزات نہ آئے تو پھر کمال پیدا نہیں ہوگا. ہمارے اندر ہی آنے نا. ابھی بھی ہمارا نبی حیاتی ہے اور معجزاتی حیاتی ہے, تو اس کے معجزات اب بھی کام کرتے ہیں. جب ہمارے اندر سے قرآن و سنت نکلے گا اور اس پر عمل کریں گے تو معجزے اپنے ہی ہو جائیں گے. السلام علیکم.